ایران کے پہلے منتخب وزیراعظم محمد مصدق نے تیل کی صنعت قومیانے کا اعلان کیا۔ رد عمل میں امریکی اور برطانوی خفیہ اداروں نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ 1979 ایرانی انقلاب کے بعد مظاہرین نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا۔ 55 امریکی یرغمالیوں کو 444 دن بعد جنوری 1981 میں رہائی ملی۔ اس دوران ان کی رہائی کے لیے امریکہ کا خفیہ آپریشن بھی بری طرح ناکام ہو گیا۔ 1988 امریکی جنگی جہاز USS وینسن نے خلیج فارس میں ایران کا مسافر طیارہ مار گرایا، جس میں 290 افراد مارے گئے۔ امریکہ نے اسے غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا۔ States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. 2002 امریکی صدر جارج بش نے عراق، شمالی کوریا کے ساتھ ایران کو برائی کے محور کا حصہ قرار دیا۔ اسی سال ایران کا جوہری پروگرام سامنے آیا، جس کے بعد اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین نے ایران پر مرحلہ وار پابندیاں عائد کی۔ 2013 ایران کے موجودہ صدر حسن روحانی نے اقتدار میں آ کر امریکہ سے روابط بحال کیے۔ 2015 میں جوہری پروگرام منجمد کرنے پر طویل مدتی معاہدہ کیا اور بین الاقوامی جوہری مانیٹرنگ ٹیم کو معائنہ کرنے کی اجازت دے دی۔ This was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. مئی 2018 میں امریکی صدر ٹرمپ نے جوہری معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ایران پر دوبارہ معاشی پابندیاں عائد کر دی۔ 2019 جون میں خلیج عمان میں 6 تیل بردار جہازوں میں دھماکے ہوئے۔ امریکہ نے ان کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا۔ 20 جون کو ایرانی فورسز نے آبنائے ہرمز میں ایک امریکی ڈرون کو مار گرایا۔ 2020 3 جنوری کو ایران کے ٹاپ فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کو امریکی ڈرون حملے میں مار دیا گیا، اور 7 جنوری کی رات ایران نے عراق میں 2 امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنا کر اپنا جواب دیا۔